السلام علیکم۔ سب بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل ضرور سنا کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو بھی کلک کر دیں۔ شکریہ۔ حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہ نماز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھی تھی۔ یہ مسجد سے نکل کر راستے میں دو انصاریوں کے پاس سے گزرے۔ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور اس وقت رکوع میں تھے۔ انہیں دیکھ کر حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ کوبہ والوں کو یہ خبر اگلے دن صبح کی نماز کے وقت پہنچی۔ وہ لوگ اس وقت دوسری رکعت میں تھے کہ منادی نے اعلان کیا، لوگو خبردار ہو جاؤ، قبلے کا رخ کعبہ کی طرف تبدیل ہو گیا ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے لوگ قبلے کی طرف گھوم گئے۔ اس طرح مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ بنا۔ اسی سال یعنی 3 ہجری میں رمضان کے روزے اور صدقہ فطر کا حکم نازل ہوا۔ پھر مسجد نبوی میں منبر نصب کیا گیا۔ جب تک منبر نہیں بنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کے ایک تنے سے ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے تھے اور خطبہ دیتے تھے۔ جب منبر بن گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کے اس تنے کی بجائے منبر پر خطبہ ارشاد فرمایا تو وہ تنا رونے لگا۔ اس کے رونے کی ایسی آواز بلند ہوئی کہ تمام لوگوں نے اس کی آواز کو سنا۔ آواز اس قدر دردناک تھی کہ ساری مسجد ہل گئی۔ وہ اس طرح رو رہا تھا جیسے کوئی اونٹنی اپنے بچے کے گم ہونے پر روتی ہے۔ اس کے رونے کی آواز سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر سے اتر کر اس کے پاس پہنچے اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کے بعد اس میں سے ایک بچے کے سسکنے کی آوازیں آنے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور فرمایا، پرسکون اور خاموش ہو جا۔ تب کہیں جا کر اس کا رونا بند ہوا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تنے کو منبر کے نیچے دفن کرنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یعنی یہ مقام جنت ہی کا ایک مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام کو جنت میں شامل کر دیا ہے۔ گزشتہ آپ سن چکے ہیں کہ قریش کے ایک تجارتی قافلے پر حملے کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہوئے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشیرہ کے مقام پر پہنچے تو قافلہ اس مقام سے گزر کر شام کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے آئے تھے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ وہ قافلہ شام سے واپس آ رہا ہے اور اس سامان تجارت کا منافع مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوگا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، قریش کا تجارتی قافلہ آ رہا ہے، اس میں ان کا مال و دولت ہے، تم اس پر حملہ کرنے کے لیے بڑھو، ممکن ہے اللہ تمہیں اس سے فائدہ دے۔ ادھر اس قافلے کے سردار ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یہ قریش کے بھی سردار تھے، اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے۔ ان کی عادت تھی کہ جب ان کا قافلہ حجاز کی سرزمین پر پہنچتا تو جاسوسوں کو بھیج کر راستے کی خبریں معلوم کر لیتے تھے۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوف بھی تھا، چنانچہ ان کے جاسوسوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اس تجارتی قافلے کو گھیرنے کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ خوف زدہ ہو گئے۔ انہوں نے فوراً ایک شخص کو مکہ کی طرف روانہ کیا اور ساتھ میں اسے یہ ہدایات دیں، تم اپنے اونٹ کے کان کاٹ دو، کجاوا الٹ دو، وہ اپنی قمیص کا گلا اور پچھلا دامن پھاڑ دو۔ اسی حالت میں مکہ میں داخل ہونا، انہیں بتانا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ ان کے قافلے پر حملہ کرنے والے ہیں۔ ایسا اس لیے کیا تاکہ مشرکین جلد مدد کو آ جائیں۔ وہ شخص بہت تیزی سے روانہ ہوا۔ ابھی یہ مکہ پہنچا نہیں تھا کہ وہاں عاتکہ بنت عبد المطلب نے ایک خواب دیکھا۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی تھی۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ بعد میں یہ اسلام لے آئی تھی یا نہیں۔ روایات میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ روایات کہتی ہیں ایمان لے آئی تھیں، کچھ میں ہے کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ خواب بہت خوفناک تھا، یہ ڈر گئیں۔ انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خواب سنایا، لیکن اس شرط پر سنایا کہ وہ کسی اور کو نہیں سنائیں گے۔ انہوں نے پوچھا، اچھا ٹھیک ہے، تم خواب سناؤ، تم نے کیا دیکھا ہے؟ عاتکہ بنت عبد المطلب نے کہا، میں نے خواب دیکھا کہ ایک شخص اونٹ پر سوار چلا آ رہا ہے، یہاں تک کہ وہ ابتا کے پاس آ کر رکا۔ وہاں کھڑے ہو کر اس نے پوری آواز سے پکار کر کہا، لوگوں، 3 دن کے اندر اندر اپنی قتل گاہوں میں چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر میں نے دیکھا کہ لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے ہیں۔ پھر وہ وہاں سے چل کر بیت اللہ میں داخل ہوا۔ لوگ اس کے پیچھے پیچھے چلتے آ رہے تھے۔ پھر وہ شخص اونٹ سمیت کعبے کی چھت پر نظر آیا۔ وہاں بھی اس نے پکار کر یہ الفاظ کہے۔ اس کے بعد وہ ابو قبیس کے پہاڑ پر چڑھ گیا۔ وہاں بھی اس نے پکار کر یہ الفاظ کہے۔ پھر اس نے ایک پتھر اٹھا کر لڑکایا۔ پتھر وہاں سے لڑکتا پہاڑ کے دامن میں پہنچا تو اچانک ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ پھر مکہ کے گھروں میں سے کوئی گھر نہ بچا جہاں اس کے ٹکڑے نہ پہنچے ہوں۔ اللہ پاک پڑھنا اور سننا قبول فرمائے۔ اللہ پاک کمی کوتاہی معاف فرمائے۔